مسیحا نیوز۔ غریب اور مظلوم گھریلو ملازمہ آسمہ بی بی انصاف سے محروم۔ چک نمبر 54L چیچا وطنی کی گھریلو ملازمہ آسمہ بی بی پر تشدد کرنے والے گرفتار ملزمان کو بچا لیا گیا۔ انسانی حقوق کے علمبردار پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا نے کہا کہ گھریلو ملازمہ آسمہ بی بی اور اس کے خاندان کو انصاف کی فراہمی کی بجائے ڈرا دھمکا کر یا مالی مدد کا لالچ دے کر صلح کے لیے مجبور کیا گیا، جو کہ افسوسناک عمل اور انصاف کا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اس واقعہ کا نوٹس لیں اور آسمہ بی بی اور اس کے خاندان کو انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں، اور مزید کہا کہ ملک میں گھریلو ملازمین پر تشدد کے بڑھتے واقعات کی بنیادی وجہ تشدد میں ملوث ملزمان کا سزا سے بچ جانا ہے۔ ضرورت ہے کہ ریاست، حکومت اور معاشرہ گھریلو ملازمین پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں اسلم پرویز سہوترا انسانی حقوق کا ایک ادنا کارکن ہوں اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں گھریلو ملازمین جو ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان پر تشدد کرنے کا رجحان دن بدن تیز ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چیچا وطنی کا ایک چک ہے، چک نمبر 51L2، جس میں ایک ذمہ دار کے گھر آسمہ نامی ایک لڑکی جو ہے وہ کام کرتی تھی، جس کا خامد مزدور ہے۔ 21/10/2024 کو تقریباً 11-12 بجے اچھا چل شروع کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیچا وطنی کے ایک چک نمبر 51L2 میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک خاتون، ایک آسمہ نامی لڑکی جو 5-4 سال سے ایک ذمہ دار محمد منیر کے گھر میں کام کرتی تھی، اچانک انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارے زیورات یعنی ایک کانٹے کی جوڑی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے۔ بجائے کہ اسے پولیس کے حوالے کیا جاتا یا اس کے خلاف درخواست دی جاتی یا کوئی اسے صفائی کا موقع دیا جاتا، چودھری منیر اور اس کے بیٹے قمر جٹ نے ڈنڈوں سوٹوں سے اس قدر اس پر تشدد کیا کہ چیخو پکار سننے کے بعد جب محلے دار، گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا۔ پولیس کو اطلاع ملنے بعد پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا، FIR درج کی، اور اس کے بعد ایک بڑا ظلم ہوا کہ بجائے کہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوتی، انہیں جیل میں بھیجا جاتا، اور اگلے ہی روز بہت سارے لوگوں نے جمع ہو کر اسے ڈرایا، دھمکایا، پیسوں کا لالچ دے کر اس سے صلح کے لیے مجبور کیا، اور پھر اسے صلح کے لیے دستخط کروا لیے۔ یہ بہت بڑا انیائے ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ جرم کرنے والے لوگ، گھریلو ملازمین پر تشدد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ گھبراتے نہیں۔ جج بھی تشدد کر رہے ہیں، وکلا بھی تشدد کر رہے ہیں، ذمہ دار بھی تشدد کر رہے ہیں، بزنس مین اور ان کے گھر والے بھی خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان پر تشدد کرتے ہیں۔ یہ واقعات ایسے رپورٹ ہو چکے ہیں، پوری دنیا نے دیکھا ہے، لیکن افسوس کہ آج تک کسی ایک شخص کو سزا نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ گھریلو ملازمین پر تشدد کرنے کے واقعات جو ہیں وہ دن بدن تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ریاست ملزمان کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں۔ ریاست
اس گھنونے جرم کی روک تھام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ریاست ایسی ذمہ داری نہیں لے گی تو یہ نسود دن بدن جس طرح سے تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ ایک قومی مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ سرکار آسما سمیت ان سب ملازمین کو جو گھروں میں تشدد کا شکار ہو رہے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، انہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے حکومت ایک سیل قائم کرے جہاں سے انہیں انصاف کی فراہمی کے لیے لیگل ایڈ دی جائے، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے، اور بڈیروں اور جگیرداروں، بزنس مینوں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کا خوف ختم کرنے کے لیے معاشرے کے لوگ جو ہیں انہیں آواز بلند کرنی ہوگی۔ اگر معاشرہ جاگتا نہیں تو یاد رکھیں یہ نسور جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ضرورت ہے کہ جہاں جہاں جس علاقے میں واقع ہوتا ہے اس علاقے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں، آواز بلند کریں، مخیر حضرات، رفائی تنظیمیں ایسے مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوں تاکہ انہیں تحفظ اور انصاف فراہم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے مقامی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔